رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیست تعلیمی ٹی وی چینل کے ساتھ میں ہوں اون عباس۔ ایک بار پھر آپ کو بیست تعلیمی ٹی وی چینل کی خصوصی ماہ رمضان ٹرانسمیشن ضیافت اللہ میں خوش آمدید عرض ہے۔ ماہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنی مقدس کتاب کو نازل فرمایا اور انسان کے لیے یہ قیمتی لمحات عطا کیے۔ آپ بخوبی آشنا ہے کہ بیست تعلیمی ٹی وی چینل مومنین اور مسلمین اور اہلیان پاکستان کے لیے تمام اردو بولنے والے برصغیر کے افراد کے لیے فکری اور نظریاتی حوالے سے اہم نشستیں ٹرانسمیشنیں کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں اس پروگرام میں ایک اہم چیز وہ یہ کہ آپ تمام سامعین کے جو بھی سوال ہوتے ہیں، آپ کو کسی بھی حوالے سے اسلام ناب کے پہلو سے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، تو بیست تعلیمی ٹی وی چینل آپ تمام افراد کی رہنمائی کے لیے مختلف علماء سے استفادہ کرتا ہے اور آپ کے تمام سوالات ان معزز علماء کی خدمت میں پہنچاتا ہے اور ان کے جوابات آپ کی خدمت تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج بھی اسی طرح ہمارے خصوصی مہمان حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے عالم دین معلم جناب آغائے غالب صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان کی خدمت میں آپ ناظرین کے جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان میں سے کچھ سوالات ہم آغا صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان کے جوابات آپ کی خدمت تک پہنچائیں گے۔ تو اسی طرح آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑے رہیے اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کو رہنمائی چاہیے ہو، فقہی حوالے سے، ماہ رمضان کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے، تو آپ اپنے سوالات کومنٹ سیکشن میں ڈالیں۔ ہم انشاءاللہ ان سوالوں کو اپنے ان معزز علماء کی خدمت تک پہنچائیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ سب سے پہلے ہم اپنے مہمان کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ ایک بار پھر آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ خدا آپ کو انشاءاللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلا تاخیر ہمارے ایک عزیز کا سوال آیا تھا کہ ہر ایک چیز کی شناخت ہوتی ہے اور جس کی جو چیز ہوتی ہے وہ شناخت خود ہی کرواتا ہے، تو ماہ رمضان کی اول شناخت کیا ہے اور اسلام، قرآن یا خود خداوند متعال نے ماہ رمضان کی شناخت کس چیز سے اور کیسے کروائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کی جو شناخت دینی منابع میں کروائی گئی ہے، خود قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں ماہ مبارک رمضان کی شناخت کے حوالے سے، سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 183 سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ 183 میں وجوب روزہ کا حکم ہے کہ روزہ مومنین پر فرض کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر ایک آیت چھوڑ کر قرآن مجید بہت آسان انداز میں اس ماہ مبارک رمضان کی پہچان کروا رہا ہے، شناخت کروا رہا ہے۔ یہیں سے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی عظمت کا بھی اندازہ ہو جائے گا
اور دیکھیں گے کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی حقیقی پہچان ہے کیا۔ آیا نمبر 185 سورہ بقرہ کی آیا نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان۔ یہاں پر یہ نقطہ ذکر کرتا چلوں، یہ جو اسلامی مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور وہ رمضان المبارک ہے، شہر رمضان۔ باقی کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوا۔ آیا ہے دوسری تعبیرات عمومی آئی ہیں، اشہر معلومات یا شہر الحرم، اشہر الحرم، یعنی جو ماہ یہ حرام ہیں 4 مہینے ہیں حرمت والے، رجب، شعبان، رجب، ذیقات، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، حرام مہینے، جن میں جنگ کیا تھی؟ حرام قرار دی گئی تھی۔ اس طریقے سے آیا ہے یہ اشہر معلومات، وہ 3 مہینے جو حج کے ہیں، شوال، ذیقات اور ذی الحج، لیکن کسی مہینے کا خصوصی طور پر نام ذکر نہیں ہوا۔ نام ذکر ہوئے تو فقط ماہ مبارک رمضان کا، اسی آیت کے اندر شہر رمضان۔ اب اس شہر رمضان کا تعارف کیسے کروایا جا رہا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں زمان جو ہے، زمانے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو تمام اجزاء جو زمان کے ہیں نا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ منٹ وہ منٹ، یہ گھنٹہ وہ گھنٹہ، یہ دن وہ دن، ان میں کوئی آپس میں فرق نہیں ہوتا۔ ان کا آپس میں فرق کب آتا ہے؟ جب ایک زمانے میں کوئی خاص واقعہ رونما ہوتا ہے، ایک خاص چیز جب پیش آتی ہے تو اس وجہ سے اس زمان کی عظمت کیا ہو جاتی ہے؟ دوبالا ہو جاتی ہے، دوسرے زمانوں سے فرق کر جاتا ہے۔ خوب، اب ماہ مبارک رمضان کی شناخت کیسے کروائی جا رہی ہے؟ آیا روزے کے ساتھ کروائی جا رہی ہے؟ نہ، روزے کے ساتھ نہیں کروائی جا رہی۔ کس کے ساتھ کروائی جا رہی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ بس ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ احادیث میں بھی ہے کہ ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے، اور ماہ رمضان قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے۔ ٹھیک، تو بس اس کی ساری عظمت جو پنہان ہے وہ کس کے اندر؟ ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے، اور یہ بہت عظمت ہے۔ یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ معجزہ خدا ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے خداوند متعال کا، جو اس زمان کے اندر آیا ہے۔ بس اس سے ہم کیا ہے پہچان سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی ماہ رمضان کی شناخت اسلام نے قرآن سے کروائی ہے، قرآن مجید سے کروائی ہے۔ قبلہ ایک اور سوال آیا تھا ہمارے ایک عزیز کی جانب سے کہ ہمیں قبلہ صاحب سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ اول ہدایت کیا ہے، اور انسان کس طرح قرآن سے اپنے لیے اور اپنے زمانے کو سمجھتے ہوئے ہدایت اخذ کرے؟ جی ہاں، بس اب ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے، اور قرآن کا تعارف بھی خداوند متعال کس طرح سے کروا رہا ہے؟ اسی آیت کے اندر کروا رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے آگے والا جو جملہ ہے ھدی للناس، کہ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس ہے۔ ٹھیک، یہاں پر اس آیت کے اندر 3 اوصاف قرآن مجید کے ذکر ہو رہے ہیں۔ ھدی للناس، تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، نہ، یہ اس قرآن کا مخاطب تمام انسان ہیں، روئے زمین پر بسنے والے سب انسان، ان سب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ ھدی للناس، کہ وہ اس سے کیا ہے؟ ہدایت پائیں، اس سے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کریں، انہوں نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے،
یہ رہنمائی کہاں سے لیں؟ قرآن سے لیں کہ یہ زندگی میں کس موڑ پر کدھر جانا ہے۔ انسان کی زندگی میں دو راہیں زیادہ آتے ہیں، جہاں سے ایک رستہ ادھر جا رہا ہوتا ہے، دوسرا رستہ ادھر۔ شہر میں عموماً آئیں جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات چوراہے پر آ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنا رستہ انتخاب کرنا ہوتا ہے، پھر ان کو پوچھنا پڑتا ہے کہ ابھی کدھر جانا ہے، کہتے ہیں جی ہمیں فلاں جگہ جانا ہے تو کس طرف مڑیں، وہ پھر بتاتے ہیں دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی کیا ہے، دو راہیں اور یہ چوراہے بہت زیادہ آتے ہیں۔ انسان کو کس طرف جانا ہے، قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے کہ تجھے کون سا رستہ انتخاب کرنا ہے، کس طرف تو نے مڑنا ہے۔ یہاں پر ایک یہ کہ ہدی للناس ہے، لیکن اب یہیں سے ہمیں ایک مطلب واضح ہو جاتا ہے، قرآن آیا تو سب کے لیے ہے، لیکن آیا سب ہدایت حاصل کرتے ہیں قرآن مجید سے؟ سب قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ ہدایت کون حاصل کرے گا؟ وہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرما دیا، ابتدا میں آغاز ہی سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اس کی پہلی اور دوسری آیت میں کیا ہے، قرآن مجید سے بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن آیا ھدی للناس ہے، لیکن ہدایت کون لیں گے؟ متقی لوگ لیں گے۔ ٹھیک، بس استعداد اور ظرفیت کن کے اندر ہے ہدایت لینے کی؟ سب کے اندر نہیں ہے۔ اور قرآن مجید روزے کا فلسفہ بھی کیا بیان کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا فلسفہ بھی کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بن گئے تو کیا ہے، اب تمہارے اندر وہ استعداد آ گئی ہے، صلاحیت آ گئی ہے تمہارے اندر کہ اب قرآن سے ہدایت لے سکو۔ بس جو انسان اس مرحلے پر پہنچتا جائے گا تقویٰ کے مرحلے پر، قرآن سے ہدایت لینے کے قابل ہوتا جائے گا، اور پھر انسان تقویٰ کے جتنے اعلیٰ مرتبے پر جائے گا قرآن سے اتنی ہی ہدایت لے گا۔ سورہ واقعہ میں ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ ایک ظاہری حکم ہے کہ قرآن کے ان الفاظ کو بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ بغیر وضو کے آپ قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے قرآن کی حقیقت، حقائق قرآنی، معارف قرآنی، اس تک کون پہنچ سکتا ہے؟ جس کا قلب جتنا پاکیزہ ہوا، جو تقویٰ میں جتنی بلندی پر گیا، لا یمسہ الا المطہرون، وہ قرآن سے اتنا ہی کیا ہے، فیض پائے گا جتنا اس کا قلب پاکیزہ ہوا، اس کے اندر طہارت باطنی جتنی ہوئی، اتنا قرآن کے حقائق اس کے دل پر کیا ہے، اثر دکھائیں گے، اور اس کے اندر وہ معارف قرآنی اپنا گھر کریں گے اور اپنا بسیرا ڈالیں گے۔ بس قرآن کے یہاں پر کیا کرا گیا ہے، ھدی للناس ہے۔ اب یہیں سے ایک مطلب اور آپ کو اشارہ کرتا جاؤں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کیا فرمایا گیا ہے کہ یہ عالمین کے لیے خدا نے ان کو بھیجا ہے۔ جس طرح قرآن للناس ہے، پیغمبر خدا بھی کیا ہیں، سب کے لیے۔ سورہ فرقان اس کی ابتدا میں ہی پہلی آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان، قرآن مجید کا ایک نام کیا ہے، فرقان۔ اس ہماری آیت کے اندر جو ہماری مورد بحث ہے، اس میں بھی جو تین اوصاف ذکر ہوئے ہیں، اس میں سے ایک وصف کیا ہے، فرقان۔ ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان، کہ یہ
بینہ ہے، دلیل ہے ہدایت پر قرآن، اور کیا ہے؟ فرقان ہے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ یعنی حق اور باطل کے درمیان جدائی ڈالنے والا۔ اب اس آیت کریمہ میں پس ہدی للناس ہے قرآن، پیغمبر خدا بھی کیا ہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ عالمین کے لیے نذیر قرار پائیں۔ پیغمبر خدا فقط عرب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص زبان کے لیے نہیں ہے۔ بعض پیغمبر آتے تھے، ان کی نبوت ایک خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی، جیسے جناب لوط، ان کی ایک خاص علاقے کے لیے تھی، باقی اکثر انبیاء بھی اسی طریقے سے ہیں۔ لیکن بعض انبیاء ہیں جن کی نبوت جہانی ہے، ان میں سے پیغمبر خدا کی نبوت کیا ہے؟ جہانی ہے۔ خود خانہ خدا کے بارے میں، خانہ کعبہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر استعمال کی ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ یہ عالمین کے لیے ہے خانہ خدا۔ اس کی قرآن مجید کی جو ان اول بیت وضع للناس، اللہ تعالیٰ نے جو گھر بنایا ہے لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، بکہ یعنی مکہ کا دوسرا نام ہے، مبارکن یہ بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور یہ قرآن بھی کیا ہے؟ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھیں تین چیزیں، قرآن ہدی للناس، پیغمبر خدا، پیغمبر خدا کے لیے کیا تعبیر تھی؟ عالمین کے لیے نذیر، وللعالمین، للعالمین نذیرا، اور خانہ کعبہ کے لیے کیا ہے؟ ہدی للعالمین۔ بہت پیاری یہ تین تعبیریں پھر عرض کروں کہ قرآن مجید کیا ہے؟ ہدی للناس، پیغمبر کیا خدا کیا ہیں؟ للعالمین نذیرا، اور قرآن خانہ کعبہ کے لیے بھی کیا تعبیر آئی ہے؟ ہدی للعالمین۔ بس خانہ کعبہ بھی ہدایت جہانی رکھتا ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے، قرآن بھی تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن کی ہدایت تو لفظی ہے، یہاں پر یہ ایک الفاظ کی صورت میں ہے نا قرآن مجید۔ خانہ کعبہ کی ہدایت کیا ہے؟ عملی ہے، یعنی ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہاں، یعنی قرآن خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کا ایک نام جو ذکر ہوا ہے بیت عتیق، بیت العتیق، یہ ہماری جامع عروۃ الوثقیٰ کی جو مسجد ہے اس کا نام بھی بیت العتیق ہے۔ بیت العتیق یعنی آزادی کا گھر، بیت گھر، عتیق آزادی، یعنی خانہ کعبہ کس کی طرف دعوت دیتا ہے؟ آزادی کی طرف دعوت، یعنی آزادی کا گھر ہے۔ یہاں پر لوگ آئیں گے، کیا درس لے کر جائیں گے؟ آزادی کا درس لے کر جائیں گے، یہ ہدایت ہے۔ آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد، کیوں طواف کرتے ہیں؟ 7 چکر لگواتے ہیں، کس لیے کہا گیا ہے؟ کیا ہو کہ آپ کی ساری زندگی اب کس کے محور میں گزرے؟ توحید کے محور میں۔ ہر زنجیر اپنے سے کیا ہے؟ توڑ ڈالو، ہر غلامی کی زنجیر، شرک کی زنجیر اور زنجیریں وہ توڑ ڈالو، کس چیز میں آ جاؤ؟ آزادی کے گھر میں آ گئے ہو۔ اب یہاں پر آزادی کا درس لے کر جاؤ، واپس زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہر طاغوت کی غلامی سے نجات پا کر آزادی کی حالت میں تم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ بس قرآن بھی ہدایت، قرآن لفظی طور پر کہتا ہے طاغوت کی غلامی میں زندگی بسر نہ کرو، قرآن کا ایک بہت بڑا پیغام۔ خانہ کعبہ کی بھی کیا ہے پیغام؟ عملی پیغام کیا ہے؟ میں بیت عتیق ہوں، میرے پاس آ رہے ہو، آزادی کا درس لے کر جانا ہے، واپس جا کر کسی طاغوت کے زیر سایہ زندگی تم نے بسر نہیں کرنی۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ ہمارے ایک عزیز کا ایک فقہی سوال بھی آیا تھا ماہ رمضان کی سحری کی طرف، انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ سحری کا ایک اصل یعنی منبع کیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں یا بعض جگہوں پہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بعض اوقات گھڑی بھی نہیں ہوتی یا ہوتی بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سحری کا وقت اوورال یعنی اذان تک ہے۔ یعنی ہمارے گاؤں میں ایک روایت پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ اپنی سحری کو اذان تک کر لیتے ہیں، یعنی اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں۔
تو اس حوالے سے ایک ہمارے یعنی کہ عزیز کا ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ہمیں بتائیں آیا اذان تک سحری کرنا درست ہے یا پھر جدید ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمیں اوقات بنا کر دیے گئے ہیں تو اسی مناسبت سے ہی ہمیں چلنا چاہیے، یا بذات خود سحری کی اختتام کی شناخت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک زیادہ مبتلا سوال ہے، اکثر انسانوں کو کیا ہے پیش آتا ہے۔ عموماً یہ مشکل گھروں میں زیادہ پیش آتی ہے، خصوصاً خواتین خانہ، وہ کھانا پکانے میں مصروف رہتی ہیں، تو آخر وقت پر سحری کر رہی ہوتی ہیں اور عموماً سمجھتی بھی یہی ہے کہ اذان ختم ہونے تک سحری کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے۔ بالکل نا اصل دیکھیں، اصل معیار کیا ہے؟ ٹائم ہے، وقت، کہ سحری کا وقت کس وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگر مؤذن اذان کو اس وقت کے مطابق دیتا ہے ٹھیک ہے، پھر تو کیا ہے وہی اعلان ٹھیک ہے کہ بھئی اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ مؤذن چند منٹ پہلے دے دیتا ہے یا چند منٹ بعد میں دیتا ہے، اس صورت میں اذان معیار نہیں ہے۔ اصل کیا معیار ہے؟ وہ وقت معیار ہے کہ کس وقت پر سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ آج جیسے آپ نے اشارہ کیا، جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مکمل معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں منٹ پر کیا ہے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ وہ عموماً اگر دقت کے ساتھ یہ بنائے گئے ہوں کیلنڈر وغیرہ جو عموماً آ جاتے ہیں یا اس طریقے سے، تو اصل معیار وہ ٹائم ہے، اذان اصل معیار نہیں ہے۔ ٹائم کے مطابق اذان ہو رہی ہے ٹھیک ہے، پھر اسی کے مطابق ہے۔ لیکن بعض اوقات مؤذن دیر سے شروع کر دیتا ہے، جلدی شروع کر دیتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس میں وقت کو کیا رکھا جائے؟ مد نظر رکھا جائے، اور جیسے ہی وہ وقت ہو پھر کیا ہے کھانا پینا کیا ہو بند ہو جائے، ترک کر دیا جائے۔ وہ اگر منہ میں نوالا بھی ہے اس کو بھی کیا ہے باہر نکال دیا جائے۔ تو جو افراد کھاتے رہتے ہیں پھر ان کے لیے پھر وہ مشکل بن جائے گی روزہ کے لیے، یعنی اصل سحری ختم وہاں پر، یا تو اس چیز میں خصوصی طور پر خیال رکھا جائے۔ اتنی انسان زحمت بھی کرے پورا دن، پھر کیا ہے فقط فاقہ نصیب ہو اس کا، اور اگر خصوصاً جان بوجھ کر اپنا کھاتا ہے، اس کو پتہ ہے ٹائم ختم ہو گیا، جان بوجھ کر کھاتا ہے، تو پھر تو ممکن ہے کفارہ بھی آ جائے۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ ہمارے ایک اور عزیز کا سوال آیا تھا کہ پوری دنیا میں بلکہ پاکستان کیا بلکہ پورے برصغیر اور ہر کہیں جو ایک روایت اٹھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اسلام کا، قرآن کا، دین کے ہر ایک پہلو کا فلسفہ جو سمجھ لیا وہ ثواب سمجھ لیا ہے، اور قرآن بھی ان سب کے لیے ایک ثواب ہے، اور کوئی فوت ہو رہا ہے تب بھی بس قرآن پڑھتے جاؤ، ان کی قبروں پہ پڑھو، اگر آپ زندہ ہو تب بھی بس قرآن اٹھاؤ، سارا دن عربی پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اس سے اتنا ثواب مل جائے گا، اس سے اتنا ثواب مل جائے گا، اس سے اتنا ثواب مل جائے گا۔ تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس بات پر روشنی ڈالیں کہ قرآن کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے یا کتاب ثواب ہے؟ جی، جیسا کہ ابھی خود اسی آپ نے اشارہ کیا بھی ہے، اشارہ بھی کیا ہم نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں لوگوں کے لیے ہدایت ہوں۔ لیکن واقعاً ایک جو اس وقت عمومی فضا ہے مسلمان معاشرے میں کہ قرآن کو کتاب ثواب سمجھ لیا گیا ہے۔ خدا بند متعال فرما رہا ہے میری یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یعنی کتاب ہدایت ہے، اس کتاب کے اندر وہ سب کچھ ہے جو انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ اس قرآن کے اندر وہ دستور بھی موجود ہیں، وہ نظام بھی موجود ہے، وہ آئین بھی موجود ہے۔ قرآن اسی دستور ہے الہی اور نظام الہی کا مجموعہ ہے کہ آپ نے نظام لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے؟ قرآن سے لینا ہے۔ آپ نے قانون لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے؟ قرآن سے لینا ہے۔ جن قوانین کے تحت آپ نے زندگی بسر کرنی ہے وہ قرآن دے گا تمہیں۔ قرآن ہدایت ہے تو پھر اس سے مراد یہی ہے۔ اگر تم نے کسی نظام کے تحت زندگی بسر کرنی ہے تو وہ بھی کس سے لینا ہے؟ قرآن سے۔ لیکن مشکل ابھی
جو آج ہے عالم اسلام کے اندر وہ یہی ہے کہ آج قرآن بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے، تلاوت بہت زیادہ ہو رہا ہے. اتنی کوئی کتاب تلاوت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، قرآن کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، کوئی کتاب اتنی پرنٹ نہیں ہوتی، چھاپی نہیں جاتی جتنی قرآن مجید دنیا میں چھپتا ہے، جتنا قرآن مجید چھاپا جاتا ہے. لیکن اور ہر گھر میں موجود ہے، پڑھا بھی جاتا ہے. خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے. لیکن اصل وہی ہے کہ قرآن مجید کو ثواب سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، ہدایت سمجھ کر نہیں پڑھا جاتا. اسی وجہ سے امت مسلمہ محروم ہے اس ہدایت سے. خوب قرآن مجید پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، ملتا ہے ثواب. لیکن ہدف قرآن کیا ہے؟ ہدف قرآن ہدایت ہے. یعنی آپ آئیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بسر کریں. اپنا قانون کہاں سے لیں؟ خود نہ بنائیں اپنے لیے قانون، کوئی اور آپ کے لیے قانون نہ بنائے. جب آپ مخلوق خدا ہیں تو آپ کے لیے قانون بھی کہاں سے آنا چاہیے؟ اسی خالق کی طرف سے آنا چاہیے. آپ کے لیے نظام بھی کہاں سے آنا چاہیے؟ اسی خالق کی طرف سے آنا چاہیے، جو آپ کا رب بھی ہے، جو آپ کا خالق بھی ہے، جو آپ کا مالک بھی ہے. اسی کو حق حاصل ہے آپ کے لیے قانون بھی بنائے، آپ کے لیے نظام بھی بنائے. لیکن یہ جو فضا ہے اس کو توڑنا ہوگا. یعنی ماہ مبارک رمضان آئے تو امت مسلمہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو جھنجھوڑے کہ یہ جو قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے میں کتاب ہدایت ہوں، ہم کتنی ہدایت لے رہے ہیں. سوچیں ہم خود جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا قانون، ہمارے قوانین آیا قرآنی ہیں؟ ہمارے نظام آیا قرآنی ہیں؟ مثلا ہمارا سیاسی نظام، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا گھریلو نظام، ہمارا اقتصادی نظام، یہ سارے نظام ہم نے کہاں سے لیے ہیں؟ ہے نا سوال. قرآن کے پاس آئے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے مطابق زندگی بسر کرو، ہدایت لو. خوب ہدایت کیسے لیں؟ خوب یعنی تم نے جہاں زندگی بسر کرنی ہے حتماً کسی نہ کسی نظام کے تحت زندگی بسر کرنی ہے. وہ نظام ایک مرتبہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، ایک مرتبہ وہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ تمہارے خالق کا بنایا ہوا ہے. تمہارا خالق فرماتا ہے اس میرے نظام کے تحت زندگی بسر. ابھی امت مسلمہ کو سوچنے کی ضرورت ہے نا. خوب اتنی تلاوت ہو رہی ہے، اتنا قرآن پرنٹ کیا جا رہا ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ٹھیک، پھر بھی پیغمبر خدا قیامت والے دن شکوہ کریں یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے خدایا میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا. کیا مراد ہے مہجور؟ یعنی انہوں نے قوانین قرآن کے نہیں اپنائے، انہوں نے نظام قرآن کے نہیں اپنائے. بس یہاں پر امت مسلمہ ماہ مبارک رمضان اچھی فرصت ہے، ماہ قرآن ہے. غور و فکر کریں، قرآن میں تدبر کی دعوت دی گئی ہے نا، تأکل کریں، غور و فکر کریں، ٹھیک، تدبر کریں قرآن کے اندر. سوچیں ابھی وہ جو پہلے بھی ایک مرتبہ عرض ہوا کہ ہم روٹین کی زندگی بسر کرتے ہیں نا، عادتوں کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں. ہمارے باپ دادا جیسے زندگی بسر کرتے آئے ہیں جس نظام کے تحت، ہم بھی چپ کر کے کیا ہے اسی کو قبول کر لیتے ہیں. ابھی سوچیں امت مسلمہ، یعنی یہ کون سے نظام ہیں؟ قرآنی نظام ہے تو الحمدللہ، شکر للہ. بینک میں جاتے ہیں سارا سود لیتے ہیں. خوب اقتصادی نظام کون سا ہے؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام تو کیا ہے؟ کیپٹلزم چل رہا ہے نا ابھی. سارا ہر گئی کیپٹلزم ہے. جی خوب یہ کیپٹلزم آیا قرآن کا نظام ہے. خوب ابھی جو یہ سیاسی نظام دنیا پر حکومت کر رہے ہیں یہ قرآن نے دیے ہیں. یہ قرآن کا نظام کوئی اور ہے. وہ قرآن اپنا نظام دے رہا ہے امامت کا، جو رسول خدا نے 18 ذی الحج کو غدیر کے مقام پر بیان فرمایا. بس یعنی آئیں قرآن کے ساتھ عہد کریں، ہم اس مہینہ میں نا قرآن سے ہدایت لیں،
کہ ہم اپنے معاشرے کے اوپر جو نظام نافذ کریں گے وہ کون سے نافذ کریں گے؟ قرآنی نظام۔ قوانین کون سے حاکم ہوں گے ہمارے معاشرے میں؟ قرآنی۔ ابھی آپ دیکھیں، ایک جو یہیں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ آج کتنی قرآنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ابھی یہی غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ وہ قرآن کا کیا پیغام ہے اس حوالے سے؟ مثلا غزہ جیسی صورتحال پیش آ جائے، ایک مظلوم زندگی بسر کر رہے ہوں، ظلم ہو رہا ہو کسی معاشرے پر، خوب آج 2 ارب کی مسلمان آبادی جو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک رکھتے ہیں، ٹھیک، اپنی قرآن الہی کتاب کون سی مانتے ہیں؟ قرآن۔ خوب یہ قرآن سے کیا درس لیا اس 2 ارب کی آبادی نے؟ قرآن فرماتا ہے استقامت کرو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت کی، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، کسی طاغوت کے سامنے، کسی ظالم کے سامنے، لیکن سر جھکایا نہیں ہے کسی ظالم کے سامنے، کسی طاغوت کے سامنے۔ قرآن کا جو حکم تھا استقامت والا، انہوں نے وہ استقامت کر کے دکھائی۔ لیکن باقی امت مسلمہ، اگر امت مسلمہ بیدار ہوتی اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہوتی تو 1.5 سال یہ حکومت نہ رہتی، 1.5 سال یہ ظلم نہ رہتا، یہ 1.5 دن بھی یہ جنگ جاری نہ رہتی، اگر امت مسلمہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا ہے، قرآن سے ہدایت لینی ہے، قرآنی زندگی بسر کرنی ہے۔ قرآنی زندگی یہی ہے، باقی امت مسلمہ کو بھی قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو اس میں ہم جتنی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ہم اپنے ناظرین اور سامعین کے بھیجے ہوئے سوالات پیش کر سکیں، تو انشاءاللہ ہمارے بقیہ سوالات اور اسی طرح مزید جو سوالات ہمارے ناظرین بھیجیں گے وہ ہم آپ کی خدمت میں اگلی نشست میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ وہ ناظرین اپنے ان جوابات سے استفادہ کریں گے آپ سے، اور مشکور ہے آپ کے کہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی اور اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے ہیں۔ اور اسی طرح آپ سب کو بھی بہت شکریہ کہ آپ تمام اس ٹرانسمیشن میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں اور اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح مزید آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور ڈالیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کے سوال ہم ان معزز علماء کی خدمت تک پہنچائیں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ پورا ماہ رمضان تسلسل کے ساتھ ہم ان علماء سے آپ کے آئے ہوئے سوالات کے جوابات کے لیے استفادہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، جڑے رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة تلقى